آج جو حضور کی زندگی کا خوبصورت باب آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا وہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ کرام کے ساتھ ہنسی اور مزاح کا پہلو جو ہے اس کو بیان کیا جائے گا۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں، ترمذی شریف میں موجود ہے اور اس حدیث کو حدیث حسن صحیح کہا گیا۔ گرامی حضرات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک تداعینا، کہ کیا آپ بھی مذاق فرماتے ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا، انی لا اقول الا الحق الا حقا، ہاں میں بھی مذاق کرتا ہوں لیکن میری بات میں اور میرے مذاق میں بھی سچ کے سوا کچھ نہیں ہوتا، حق کے سوا میرے مذاق میں بھی کوئی بات ایسی نہیں ہوتی کہ جو حق کے خلاف ہو۔ اگلی ایک روایت وفی روایت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی لامزح ولا اقول الا حق۔ آپ فرماتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک میں بھی مزاح کرتا ہوں لیکن میرے مذاق میں سچ کے علاوہ کوئی چیز جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اگلی ایک حدیث ہے، حضرت عبیدہ بن عمیر بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہم لوگ مدینہ منورہ کے مشہور بخار اور پھر اس کے مدینہ منورہ سے معیعاتن کی طرف منتقل ہو جانے کی بارے میں بات کر رہے تھے اور خوب ہنس رہے تھے۔ اس کے بعد ہم لوگ حضرت بریرہ اور ان کے گھر کے مشہور واقعہ کے متعلق باتیں کرنے لگے اور اتنے میں سامنے سے حضرت عبداللہ بن عمر آ گئے۔ ہم نے ان کو دیکھ کر اور بھی زیادہ اس قسم کی ہنسی مذاق کی بات کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ آپ دونوں میرے سامنے یہ ہنسی اور مذاق والی بے ایمانی باتیں نہ کرو۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ سبحان اللہ، کیا آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا ہے کہ میں بعض اوقات خوش طبعی کی بھی کیا کرتا ہوں مگر جو ہنسی کی بات کہتا ہوں وہ حق کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ گرامی حضرات، یہ تمہیداً آپ نے جو بات سنی ہے اس میں یہ بات آپ پر واضح ہو گئی کہ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدنی تاجدار آپ جب گفتگو فرماتے تھے تو ہر وقت کوئی نماز روزے کی بات نہیں ہوتی تھی، بلکہ آپ جب صحابہ کرام میں تشریف فرما ہوتے تو حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کبھی اونٹوں کی بات کر رہے ہوتے تھے، کبھی بکریوں کی بات کرتے تھے، کبھی دنیا کے اور معاملات کی بات کرتے تھے، جنگوں کی بات ہوتی تھی، اور آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ تشریف لاتے تو آپ بھی ان کے ساتھ ایسی باتیں جو حق پر مبنی ہوتی آپ ان میں بھی حصہ لیتے تھے، اور صحابہ کرام کے درمیان بیٹھ کر اس طرح سے باتیں حضور کی ہوتی تھی، اور آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد صحابہ کرام کے سامنے رکھتے تھے کہ حق کے سوا مذاق میں بھی کوئی بات جھوٹی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے دین میں جھوٹ ایک بہت بڑا گناہ ہے اور
قرآن مجید میں آتا ہے کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو یہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جو ہے وہ جھوٹ ہی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کیا کوئی مومن مسلمان جو ہے وہ قتل کر سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں قتل کر سکتا ہے، چوری کر سکتا ہے، بدکاری کر سکتا ہے، کئی گناہ جو ہیں ان کے تعلق سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ہاں انسان ہے، بندہ مومن جو ہے یہ بھی انسان ہے، اس میں بھی انسانی فطرت ہے اور یہ سب کچھ اس طرح کے معاملات جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو آخر میں فرمایا یا رسول اللہ کیا مسلمان جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، قتل کر سکتا ہے، چوری کر سکتا ہے، بدکاری کر سکتا ہے، ڈاکے مار سکتا ہے، شراب پی سکتا ہے، بہت سارے گناہ ہیں جو وہ کر سکتا ہے، لیکن جھوٹ پر جب بات پوچھی گئی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ مومن جھوٹ بول سکتا ہے تو آقا نے فرمایا کہ مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کو مذاق میں بھی بولنا جو ہے یہ بھی گناہ ہی ہے اور جھوٹ ہی ہے۔ اور یہ آپ نے واقعہ سنا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں صحابہ کرام نے اس طرح کی باتیں شروع کر دی، یہاں تک کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو یہاں ایک بیماری تھی، ایک بخار تھا جو صحابہ کرام کو بھی ہو گیا تھا، اور اس بخار نے بہت تنگ کیا صحابہ کرام کو بھی۔ تو صحابہ کرام یہ حالت دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بخار کے لیے ایک مدینہ میں ایک جگہ ہے، اس جگہ کا نام لے کر حضور نے فرمایا کہ اللہ اس بخار کو وہاں پھینک دے۔ اللہ کی قدرت سے وہ بخار جو ہے مدینہ شریف سے نکل گیا اور اس بستی میں اس جو ندی تھی، جو وادی تھی، اس وادی تک جو ہے وہ بخار کو جو ہے وہ پھینک دیا گیا اور صحابہ کرام جو ہیں اس سے محفوظ ہو گئے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم اس پر جو ہے بہت خوب ہنس رہے تھے۔ تو اس کے بعد ایک صحابی حضرت بریرہ اور ان کے گھر کے مشہور واقعہ تھا، تو اس واقعے کی باتیں کرنے لگ گئے۔ تو وہ باتیں ہو رہی تھی تو اتنے میں سامنے سے حضور کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عامر یہ تشریف لے آئے۔ ہم نے ان کو دیکھ کر اور بھی زیادہ اس قسم کی ہنسی مذاق کی باتیں کرنے لگے۔ اب ان کے سامنے بھی حضور کے بڑے جلیل القدر صحابی تھے، ان کے سامنے بھی ہم نے اسی طرح سے باتیں جو ہیں وہ کی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم یہ میرے سامنے بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ تو اس پر بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سبحان اللہ، کیا آپ نے حضور نبی پاک صاحب الولاء علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ میں بعض اوقات خوش طبع بھی کرتا ہوں مگر جو ہنسی کی بات کہتا ہوں وہ بھی حق اور سچ ہی کہتا ہوں، میرے منہ سے حق اور سچ کے سوا کچھ نکلتا نہیں۔ اب ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو لکھ لیتے تھے، تو انہیں کچھ لوگوں نے کہا جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی ہوتا ہے اور کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلال کی کیفیت میں ہوتے ہیں اور تو سب کچھ جو ہے وہ لکھتا ہی چلا جاتا ہے، ہر بات جو ہے وہ لکھنے کی ضرورت نہیں۔ تو وہ صحابی جو ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چلے گئے اور جا کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ جو بھی بات کرتے ہیں میں اسے لکھ لیتا ہوں، لیکن مجھے کچھ لوگوں نے اس طرح سے کہا ہے کہ حضور کبھی تو مذاق فرماتے ہیں، کبھی آپ جلال میں ہوتے ہیں، کبھی جمال میں ہوتے ہیں، مختلف کیفیتیں ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو ہر بات لکھتا چلا جاتا ہے، ہر بات لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ لکھا کر۔ یا رسول اللہ کیا میں یہ لکھنا بند کر دوں؟ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے
کہ اے میرے غلام، میں جب بھی کہوں، جو کہوں، جس طرح کہوں، لکھ لیا کر، میں محمد کی اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ پتہ یہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے ہر اس معاملے میں، مباح معاملے میں آپ حصہ لیتے تھے اور ان کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے۔ ہاں اگر کوئی بری بات ہے تو آقا انعامدار کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ یا تو مجلس سے اٹھ جاتے یا پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا رخ انور جو ہے وہ دوسری طرف گھما لیتے تھے، یا آپ کبھی منع بھی فرما دیتے تھے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک کامل و اکمل شخصیت ہے۔ اللہ پاک نے ہر طرح کا ان کو حسن عطا فرمایا تھا۔ حضور کی زندگی میں ہر طرح کا حسن ہے، کبات والی کوئی بات ہے نہیں، کوئی کسی قسم کا معاملہ ناپسندیدہ جو ہے وہ حضور کی زندگی میں ہمیں ملتا نہیں ہے۔ تو آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اسی طرح کی مذاق جو ہے وہ خوش طبعی فرمایا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بار ایسے ہوا، ایک شخص آیا، آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے آپ اونٹ دیں سواری کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تو ہم تمہیں اونٹ کا ایک بچہ دیں گے۔ ذرا دیکھیے غور سے سنیے، اونٹ کا ایک بچہ دیں گے تمہیں۔ اب وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ میرے لیے میں بچے کو پالوں گا، کب وہ جوان ہوگا، میری سواری کے قابل ہوگا، میں کب اس پر سوار ہوں گا، مجھے تو ابھی سواری چاہیے، میرا آنا جانا ہے، تجارت ہے، ادھر آتا ہوں جاتا ہوں اور ابھی مجھے سواری چاہیے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اونٹ کا بچہ تمہیں دوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی، اونٹ چاہے کتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے، وہ ہوتا تو اونٹی کا بچہ ہے، ہوتا تو اونٹی کا بچہ ہے نا۔ تو صحابی خوش ہو گئے، ان کا یہ بات تو ٹھیک ہے، میں آقا کی بات کو جو ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ نہیں سکا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار ایک بوڑھی عورت کا واقعہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ تشریف لائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائے میں جنت میں چلی جاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھائی کوئی آدمی بوڑھا جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ وہ بوڑھی تھی، عمر رسیدہ تھی، اب وہ بیچاری اتنی پریشان ہو گئی، اتنی غم ان کو لگ گیا کہ گھر میں جا کے بیٹھ گئی اور رونا شروع کر دیا۔ کسی نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، وہ جس وقت سے آپ نے اس بوڑھی کو یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، اس بیچاری کا تو برا حال ہے، یا رسول اللہ روئے جا رہی ہے، نہ کچھ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، بس گھر میں بند ہو کے رہ گئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ اسے کہو میں نے جو بات کی ہے وہ ٹھیک بات کی ہے، جنت میں جو لوگ جائیں گے، بڑھاپا چونکہ ایک مصیبت ہے، بڑھاپا ایک بندے کے لیے لاچاری اور مجبوری کا وقت ہے، بڑے بڑے دکھ جاگ اٹھتے ہیں انسان کے اندر، کبھی ٹانگ میں درد ہے، کبھی بازو میں درد ہے، کبھی سر میں درد ہے، کبھی آنکھوں میں درد ہے۔ تو اس طرح کی زندگی کی جتنی بھی تکالیف ہیں وہ اس بڑھاپے میں آ جاتی ہیں۔ آزمائش ہے، ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے، میں حضور نے فرمایا کہ جس بھی بندے کو مصیبت میں، پریشانی میں دیکھو نا، تو اس وقت ایک دعا پڑھ لیا کرو، اے اللہ مجھے اس مصیبت سے محفوظ فرما، مجھے اس غم سے، اس مصیبت سے، اس پریشانی سے، اس مصیبت سے، اس بیماری سے یا اللہ مجھے محفوظ فرما۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس مصیبت اور اس بیماری سے، پریشانی سے محفوظ کر لیتا ہے۔ تو میں کبھی دیکھتا ہوں یہ بوڑھے لوگوں کو تو کھونڈی کھانڈی اٹھائی ہوتی ہے، چلتے ہوئے سارے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس پر بھی میں نے جو ہے یہ دعا جو ہے وہ پڑھ لیا۔ اب وہ کھونڈی میں تو ویسے شوقیہ اٹھا لیتا ہوں ذرا شو شاہ کے لیے، ایسے نہیں آپ سمجھیں کہ اس نے بھی کبھی کبھی اٹھائی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ ایسے ہی کرے کہ اس کھونڈی کی جو ہے وہ
محتاجی سے بھی اللہ پاک جو ہے محفوظ فرمائے۔ وہ میرے ایک دوست نے لا دی تحفے کے طور پر، میں اس کی دلجوئی کے لیے وہ کبھی کبھی اپنے ہاتھ میں اٹھا کے، کبھی رات کو جائے وہ نکل پڑتے ہیں کہ یہ کنڈی لاٹھی اٹھانا بھی، سوٹی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، وہ بھی اٹھا کے چلنا، تو کبھی کبھی یہ سنت بھی پوری کرنی چاہیے۔ تو یہ سوٹی جو ہے اٹھائی تو میں نے اس پر بھی یہ پڑھ لیا، تو امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے گا اس کی محتاجی سے۔ تو جس بھی بندے کو دیکھا جائے تو ایسی دعا اگر عربی نہیں آتی تو اردو میں ہی، اپنی زبان پنجابی میں ہی اس کو جو ہے وہ پڑھ لیا جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بوڑھا جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، تو اس کی تفسیر یہ علماء نے لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کو جنت کا جو ہے وہ پیغام دیں گے، اب وہ چاہے عمر میں 70 سال کا، 80 سال کا، 90 سال کا، 100 سال کا بھی کیوں نہ ہو، اب وہ جب جنت میں جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بڑھاپے کو دور فرما کے اسے جوانی کی عمر 25-30 سال کی عمر جو ہے وہ عطا فرما دے، کیونکہ بڑھاپا ایک مصیبت ہے جی، ایک بہت بڑی پریشانی کا مرحلہ زندگی کا یہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی محتاجی سے محفوظ اور مامون فرمائے۔ تو اس بوڑھی کو فرمایا کہ جا کے اسے کہو جی میرا مقصود یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کو جنت میں بھیجنا چاہے گا، جو جنتی ہوں گے، وہ جنت میں داخلے سے پہلے جو ہیں وہ کیا ہوگا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاپا دور فرما کے ان کو نوجوانی کی عمر جو ہے وہ عطا فرما دے گا۔ تو یہ بوڑھی جو ہے یہ بھی اس وقت بوڑھی نہیں ہوگی بلکہ یہ بھی نوجوان ہوگی۔ تو اس لیے میں نے اس کو یہ بات جو ہے وہ کہی۔ تو اس طرح سے بہت ساری اور باتیں ہیں کہ ایک بار تو ایسے ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کرام کی مجلس میں آپ بیٹھے تھے، اور صحابہ کرام بھی جو ہیں اور آپ بھی کھجوریں تناول فرما رہے ہیں۔ کتنا عجیب ماحول اور کتنا سنہرا ماحول ہوگا کہ جس ماحول میں آقا انعامدار اپنے صحابہ کے اس مجلس میں جس طرح یہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح سے حضور بھی تشریف فرما ہیں اور دیگر صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کھجوریں تناول یا چھوہارے تناول فرمائے جا رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی حضرت علی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت علی شیر خدا آپ بھی بیٹھے ہیں۔ بڑی شان ہے جی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا، اے میرے صحابہ اور اے اہل ایمان، علی کے چہرے کو جس نے دیکھ لیا یوں سمجھ لے کہ اس نے اللہ کی عبادت کی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ النظر الی الکعبۃ عبادت، اللہ کے گھر اس کعبہ کی طرف دیکھنا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا جو ہے یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ ہے۔ آقا انعامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ہی حضرت علی بھی تشریف فرما ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھجوریں یا چھوارے تناول فرما کے نا اس کی جو گٹھلی ہوتی ہے نا وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے آگے رکھ رہے ہیں۔ اب سارے صحابہ کرام کھا کے کھجوریں تو گٹھلیاں جو اپنے اپنے منہ کے آگے جو ہیں وہ رکھ لیں، ڈھیری لگا رہے ہیں۔ اب اس میں ایک مسئلہ بھی آپ کو بتا دوں، ہمارے ہاں بھی یہ جو محافل ختم شریف یا اس طرح ہوتی ہیں تو اس میں کھجوریں بھی ہوتی ہیں کبھی نہیں، تو وہ کھجوریں ہم کھا کے نا وہ ایسے کرتے ہیں کہ ہم اسی پلیٹ میں اس کی وہ گٹھلی جو ہے نا وہ رکھ دیتے ہیں۔ علماء کرام نے فرمایا کہ اسی برتن میں وہ نہیں رکھنی چاہیے، اسی برتن میں اسے نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ ایک اچھی چیز لے کر ایک بری چیز واپس کر رہے ہو تو یہ بری بات ہے۔ لہٰذا جزاء الاحسان الا الاحسان، جیسا کوئی ہمارے ساتھ کرتا ہے ایسا ہی تم بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرو۔ تو گٹھلی جو ہے ہم واپس ان کی پلیٹ میں رکھ رہے ہیں تو یہ ممنوع ہے، علماء نے اس کو منع فرمایا ہے۔ تو اس کا لیے یہ ہے کہ یا تو نیچے رکھی جائے
یا پھر اہتمام کرنے والے جو دوست ہیں آپ بھی یہ بات رکھیں ان کے لیے کوئی ایک برتن الگ جس طرح ہڈیوں کے لیے رکھ دیا جاتا ہے اسی طرح سے ایک برتن فالتو رکھ دیا جائے اور اس میں وہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے منہ کے آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ گٹھلیاں رکھ رہے ہیں. تو جب کھا چکے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آج تو علی نے سب سے زیادہ گٹھلی جو ہے وہ کھجوریں کھائی ہیں. اب ظاہر بات ہے گٹھلیاں جو بہت زیادہ پڑی ہوئی تھیں دو آدمیوں کی. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی آپ بھی تو اسی یونیورسٹی کے فارغ التحصیل تھے نا. جب یہ بات سنی نا آپ نے تو آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے تو زیادہ کھجوریں کھا لی ہیں لیکن آپ تو گٹھلیوں سمیت ہی کھجوروں کو کھا گئے ہیں کیونکہ آپ کے سامنے تو گٹھلی تھی نہیں نا. تو آپ نے فرمایا کہ آپ تو گٹھلیوں سمیت ہی کھجوروں کو جو ہے وہ کھا لیے. تو اس سے صحابہ کرام اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے معزوز ہوئے. بڑا اچھا جواب تھا موقع پر فی البدی جواب. عربوں کی یہ خاصیت تھی کہ وہ فی البدی جو ہے اشعار بھی کہا کرتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے درمیان ہر وقت میرے بھائی اور دوستوں دین کی بات نہیں ہوتی تھی. حضور کی ہر بات دینی کی بات سمجھیں. حضور کی ہر بات ہر کام جو ہے وہ دین کا ہی کام ہے. ہر بات دین کی ہی بات ہے. تو آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح سے صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے وہ خوش طبعی فرمایا کرتے تھے. اب ایک اور صحابی تھے چھوٹے حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے. اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کا نام ابو عمیر جسے ابو عمیر کہا جاتا تھا. اور میرے خیال میں اس کا دودھ چھڑایا جا چکا تھا. چنانچہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا تو حضور فرماتے اے ابو عمیر نغیر کا کیا بنا. ایک پرندہ تھا جو اس نے پالا ہوا تھا اور اس کے ساتھ وہ کھیلا کرتا تھا. بچوں کا یہ کام ہوتا ہے پکڑ لیتے ہیں پرندوں اور ان کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں. جس طرح یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں بلبلوں کو پکڑ لیا جاتا ہے اور بچے یہاں ان کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ آتا نا تو آپ فرما دیتے ہیں یا عمیر وین نمیر کہ اے عمیر وہ تیرا پرندہ جو ہے وہ کہاں گیا. کدھر ہے تمہارا پرندہ, اس کا کیا حال ہے. تو بچہ تھا اس کے ساتھ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کی خوش طبعی جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے. تو میرے بھائی اور دوستوں ہمیں اپنی محافل جو ہے نا اس میں اس سنت کو بھی پورا کرنا چاہیے. کبھی بیٹھے ہوئے ہوں تو ایسی ہنسی مذاق اپنے دوست کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ کہ جس میں جھوٹ نہ ہو یا جس میں وہ بھائی جو ہے اس کی توہین نہ ہو, اس کی عزت نفس پر کوئی بات نہ جائے, ایسی بات اور ایسا مذاق جو ہے وہ کرنا چاہیے. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور کی ساری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.